السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عروا فاطمہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا حق کی ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کومل بائی، آج سے یہ چڑیا تمہارے حوالے، فراز شاہ نے نوٹوں کی گڈیاں جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ سامنے کھڑی مکروہ صورت عورت کے منہ پر شیطانی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کمال ہو گیا شاہ سائیں، یہ تو پری دے کر جا رہے ہو، کومل بائی نے باچھے کھلاتے ہوئے کہا۔ فراز شاہ بغیر جواب دیے اٹھے اور تنگ راستوں سے ہوتے ہوئے گاڑی تک آ پہنچے۔ مجھ سے مقابلہ کرنے چلی تھی چڑیا کہیں کی، اب ساری زندگی قید خانے میں گزارے گی۔ فراز شاہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے خود کلامی کی اور گاڑی سٹارٹ کی ہی تھی کہ فون بج اٹھا۔ ہیلو فراز، ابراہیم شاہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں لالا، جلدی بولو، میں مصروف ہوں۔ جلدی سٹی ہاسپٹل پہنچو، گل کی حالت خراب ہے، میں بھی نکل رہا ہوں گاؤں سے۔ فراز شاہ کو یکدم جھٹکا لگا، وہی تو ہڑبڑی میں آتے ہوئے گل کو دھکا دے کر آئے تھے۔ سارے راستے گل کی موت کی دعائیں فراز شاہ کی زبان پر جاری تھیں اور ہسپتال پہنچتے یہ خبر ان کو سنا دی گئی۔ گرنے کی وجہ سے بلیڈنگ جاری ہو گئی جو کہ گل کی موت کا ظاہری سبب بنی۔ فراز شاہ کو تو جسے زندگی کی نوید مل گئی، یعنی اب کوئی نہیں تھا جو عنبر کے متعلق ان سے سوال کرے۔ گل کہاں ہے فراز، اور کیسی ہے؟ ابراہیم شاہ کی آواز پر فراز شاہ سوچوں کے بھنور سے باہر نکلے۔ لالا وہ کیا ہوا، بولو بھی۔ لالا، گل کا انتقال ہو گیا، فراز شاہ نے بے تاثر لہجے سے خبر سنائی، گویا کوئی بڑی بات نہ ہو۔ کیا؟ مگر وہ گری کیسے؟ ابراہیم شاہ نے سوال کیا۔ گری کیسے؟ فراز شاہ نے لفظ دہرائے۔ لالا، آپ کو کس نے کہا کہ گل گر گئی تھی؟ ہاں، وہ فضل دین نے فون کیا تھا مجھے۔ اچھا، ہاں وہ لالا، وہ اس کی منہ بولی بہن عنبر گھر چھوڑ کر بھاگ گئی اپنے عاشق کے ساتھ۔ میں اسی کی تلاش میں نکلا تھا کہ آپ نے گل کی اطلاع دی، مجھے نہیں معلوم وہ کیسے گری۔ فراز شاہ نے من گھڑت کہانی پیش کی۔ تو پھر فضل دین کو ہی پتہ ہوگا، ابراہیم شاہ نے کہا۔ لالا، اس وقت زیادہ ضروری گل کی میت کو گھر لے کر جانا ہے، آپ وہ انتظام کریں، میں گھر سے بچوں کو لے کر آتا ہوں۔ ابراہیم شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فراز شاہ نے ایک نظر فضل کی بیوی پر ڈالی جو نومولود بچی کو آغوش میں لیے ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ میرے ساتھ چلو، فراز شاہ نے کرخت لہجے میں حکم جاری کیا۔ ملازمہ چپ چاپ فراز شاہ کے پیچھے چل دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میری بات کان کھول کے سن لو تم دونوں، یہاں آج کچھ نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو یہ کہ وہ عنبر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ فراز شاہ کی دھاڑ نے فضل اور اس کی بیوی کا سانس خشک کر دیا، اور گل اپنی لاپرواہی کی وجہ سے گری۔ اس کے علاوہ کوئی لفظ تم دونوں کی زبان سے نکلا تو اگلی قبریں تم دونوں کی ہوں گی، یاد رکھنا، فراز شاہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ فضل اور اس کی بیوی ڈر کے مارے صرف اس بات میں سر ہلاتے رہے۔ گل کو پہلی بار سسرال لایا گیا، کفن میں لپیٹ کر اور گلاب کی پتیوں میں چھپا کر۔ ہر دل غمگین اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ سواش ماں کے ساکت وجود کو دیکھ کر حیرانی سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے تو کبھی اس کی ماں اتنی دیر نہ سوئی تھی، کبھی اس کی پکار پہ چپ نہ رہی تھی۔ نانی کی گود میں چپ سا بیٹھا بس ماں کے مردہ وجود کو دیکھے جا رہا تھا، جبکہ نومولود بچی کو فضل کی بیوی شمسا کے ہاتھ میں دے کر چلی گئی۔ یہ وہ دن تھا جب شمسا کو ایک دکھ کے ساتھ خوشی کا احساس ہو رہا تھا، اس بچی نے جیسے اس کی ویران گود کو ہرا کر دیا تھا۔ گل کی تدفین ہو گئی، مہمانوں سے گھر بھرا پڑا تھا، لیکن سواش اور زارون کے لیے وہ گھر بالکل خالی تھا، کیونکہ وہاں ان کی ماں نہیں موجود تھی۔ ادھر آؤ بیٹے، شمسا نے گمسم سے بیٹھے سواش کو اپنی جانب بلایا۔ بغیر کچھ بولے سواش شمسا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سواش، سواش نے زمین کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ شمسا نے پیار سے سواش کا ماتھا چوما۔ یہ میری بہن ہے نا؟ تبھی زارون نے شمسا کی گود میں لیٹی بچی کو تکتے ہوئے سوال کیا۔ جی، یہ آپ کی بہن ہے، پر آپ کا نام کیا ہے؟ شمسا نے پوچھا۔ میرا نام زارون شاہ ہے، یہ سواش ہے اور یہ عمل ہے۔ زارون نے باری باری انگلی کے اشارے سے نام بتائے۔ عمل؟ شمسا نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، میری امی کہتی تھیں کہ تمہاری ایک بہنہ ہوگی، اس کا نام عمل ہوگا۔ امی تو گئی ہیں نا اللہ کے گھر سیر کرنے، جب آئیں گی نا تو ہم اپنے گھر چلے جائیں گے، زارون اپنی دھن میں بولتا گیا۔ شمسا کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چل رہی، بس کر، رونا دھونا بہت ہو گیا سوگ، 5 منٹ میں یہ کپڑے پہن کے استاد جی کی کلاس میں آ۔ مجھے کہیں نہیں جانا، رب کا واسطہ مجھے گھر جانے دو، عنبر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ بات سن میری، اب نا یہی تیرا گھر ہے، تیری بھاری قیمت دی ہے میں نے، پیار سے سمجھا رہی ہوں، اٹھ جا، شاباش، چل کپڑے بدل۔ کومل بائی نے عنبر کی طرف کپڑے بڑھائے، جسے عنبر نے تھامنے سے انکار کر دیا کہ اچانک ایک زناٹے دار تھپڑ عنبر کے گال کو چھو گیا۔
تجھے نا پیار کی زبان سمجھ نہیں آئی؟ کومل بھائی نے امبر کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ درد کے مارے امبر کراہنے لگے، آنسو لڑی کی صورت میں گرنے لگے، اور پھر کومل بھائی اسی حلیے میں امبر کو گھسیٹ کے استاد جی کی کلاس میں لے آئی، جہاں لگ بھگ امبر کی عمر کی ہی لڑکیاں پیروں میں گھنگرو باندھے ایک ادھیڑ عمر شخص کے بتائے ہوئے طریقے سے ناچ رہی تھیں۔ امبر کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ استاد جی آداب، کومل بھائی نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر کہا۔ آداب کومل بھائی، یہ آپ کی نئی شاگردہ ستارہ جہاں۔ امبر نے حیرت سے کومل بھائی کو دیکھا۔ مگر میرا نام امبر ہے۔ امبر کی آواز لرز رہی تھی۔ امبر تھا، اب ستارہ جہاں ہے۔ استاد جی لائیے گھنگرو اور آغاز کیجیے۔ کومل بھائی نے امبر کو آنکھوں سے تنبیہ کی اور استاد جی سے مخاطب ہوئی۔ ایک صندوق میں سے گھنگرو نکال کر امبر کے پاؤں میں پہنائے جانے لگے تو یکدم امبر نے پیچھے کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن وہ فوراً ہی پکڑ لیا گیا۔ اس چڑیا کو تو ہم معصوم سمجھ رہے تھے، مگر نہیں۔ کومل بھائی نے بالوں سے پکڑ کر امبر کو جھنجھوڑا۔ استاد جی، اس چڑیا کے پر کاٹنا زیادہ ضروری ہو گیا۔ اتنا کہہ کر وہ امبر کو گھسیٹتی ہوئی ایک کمرے میں لے گئی۔ یہاں کئی روز امبر پر تشدد کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ اس کی برداشت جواب دے گئی اور امبر نے خود کو حالات کے در پر چھوڑ دیا۔ 2 ہفتے کی ٹریننگ کے بعد امبر کی پہلی محفل سجا دی گئی۔ عرشی ادا سے آئے ہیں مہمان دیکھیے، ہم کو قریب لائے ہیں احسان دیکھیے، اب دل جگر کو تھام کے بیٹھے رہیں حضور، گھونگھٹ کی اوٹ میں چھپا طوفان دیکھیے، محور میری جنوں کا میری ذات ہو گئی، ڈھونڈا انہیں تو خود سے ملاقات ہو گئی، حاضر ہماری جان ہے 100 بار آئیے، سرکار آئیے میرے سرکار آئیے، سانسوں میں زندگی ہے تو آنکھوں میں روشنی، دیواریں شب کے پار ہیں ہم پار آئیے۔ امبر کا نفیس اور خوبصورت چہرہ اور رقص سب کو متوجہ کر رہا تھا۔ اس نئے چہرے پر حاضرین نے جیبیں الٹ دیں، کومل بائی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ رفتہ رفتہ امبر کی شہرت سب کو معلوم ہو گئی، ستارہ جہاں کے چاہنے والے بڑھنے لگے، اور پھر کومل بائی نے ستارہ جہاں کی راتوں کو بھی بیچ دیا۔ ہر رات امبر کی روح چھلنی ہوتی اور دل بنجر، ہر پل ہر لمحہ موت کی دعا مانگتے گزر جاتا، مگر موت کب مانگنے سے ملتی ہے۔ ستارہ جہاں کے چاہنے والوں میں اضافہ ہونے لگا، لوگ صرف ستارہ جہاں کی ایک نظر پہ لاکھوں لٹانے کو تیار بیٹھے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور 10 سال بعد اسی کوٹھے پر سلمان شاہ ستارہ جہاں کے اسیر ہو گئے، اور انہی کی زبانی امبر کو معلوم ہوا کہ وہ فراز شاہ کے بڑے بھائی ہیں۔ ایک زخم جو روح پر لگا تھا دکھتا تو تھا ہی، پر دوبارہ سے رسنے لگا۔ امبر نے فراز شاہ کا عبرتناک انجام ہونے کی دل سے دعا کی اور اسی مقصد کے لیے سلمان شاہ سے نکاح کا فیصلہ کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا بن رہا تھا امی؟ کتنی اچھی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ امل کچن میں داخل ہوتے ہی پوچھنے لگی۔ میری بیٹی کی من پسند کھیر بن رہی ہے، شمسا نے خوشی سے جواب دیا۔ واہ واہ، یہ تو موج ہو گئی تائی امی۔ ہاں تو کیوں نہ ہو، آج میری بیٹی کی سالگرہ جو ہے، شمسا نے کھیر میں چمچ ہلاتے ہوئے کہا۔ امل کی مسکراہٹ یکدم سمٹ گئی۔ بیٹی کی سالگرہ ہے اور ماں کی برسی۔ امل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ امل کچن سے جانے کے لیے مڑی۔ امل بات سنو میری جان۔ شمسا کی آواز دینے پر بھی امل نہ رکی۔ امل رو کیوں رہی ہے؟ ستارہ جہاں کچن میں پانی کا خالی گلاس اٹھائے داخل ہوئی تو امل کو جاتے دیکھ کر سوال کیا۔ آج امل کی سالگرہ ہے تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ ستارہ جہاں حیران ہوئی۔ آج اس کی ماں کی برسی بھی ہے، شمسا نے افسردگی سے جواب دیا۔ اوہ، ستارہ جہاں کو گل کا معصوم چہرہ یاد آ گیا، آنکھوں میں لکیریں ابھر آئیں۔ کیا ہوا تھا امل کی ماں کو؟ ستارہ جہاں نے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے سوال کیا۔ امل کی پیدائش میں کم دن ہی رہتے تھے کہ گل رانا گر گئی۔ ملازم تھا وہاں فضل اور اس کی بیوی سچو، وہ گل کو قریبی ہسپتال لے گئے، مگر وہ نہ بچ سکی۔ رب سے اتنی ہی زندگی لائی تھی بیچاری، شمسا نے سرد آہ بھری۔ اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، آمین۔ ایک آنسو ستارہ جہاں کی آنکھ سے گرا، شمسا کا منہ دوسری جانب تھا اس لیے وہ نہ دیکھ سکی۔ مگر وہ گری کیسے؟ ستارہ جہاں نے پھر سوال کیا۔ خدا جانے، پر سننے میں تو یہ آیا تھا کہ گل کی کوئی بہن تھی شاید جو اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور فراز لالا اس کی تلاش میں گھر سے نکلے تھے، اسی فکر میں گر گئی بے دہانی میں۔ شمسا جتنا جانتی تھی کہہ دیا۔ اوہ اچھا۔ ستارہ جہاں کو وہ سارا منظر یاد آیا جب فراز شاہ نے اسے زبردستی لے جاتے ہوئے راستہ روکے کھڑی گل کو بے دردی سے دھکا دے کر گئے تھے، اور وہ 22 مارچ کا ہی دن تھا جس کی رات بہت سیاہ اور خوفناک تھی۔ ستارہ جہاں کیسے بھول سکتی تھی وہ دن؟ تمہیں کیا ہوا؟ ستارہ جہاں کو گمسم کھڑا دیکھ کر شمسا نے سوال کیا۔ نہیں کچھ نہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بابا سائیں، یہ جو سلمان تایا کی نئی بیوی ہے، یہ کچھ دیکھی دیکھی سی لگتی ہے مجھے۔
زارون شاہ نے غیر مرئی نقطے پر غور کرتے ہوئے کہا۔ فراز شاہ کا رنگ اڑ گیا۔ طوائفہ ہے وہ، تم نے کہاں سے دیکھ لیا اس کو؟ فراز شاہ نے غصے سے سوال کیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ وہ طوائفہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کیا اس کو؟ زارون نے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فراز شاہ گڑبڑا گئے۔ اس کے لچھن دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ بازاری عورت ہے، منہ اٹھا کر آ گئی ہے۔ کوئی خاندانی عورت کب کرتی ہے ایسا؟ فراز شاہ نے بات کو نیا رخ دے دیا۔ مگر بابا سائیں، مجھے وہ دیکھی دیکھی لگتی ہے، جیسے میں پہلے بھی مل چکا ہوں اس سے۔ زارون، فضول باتیں بند کرو اور عمل کو لے کے جاؤ شہر، اس کا شناختی کارڈ بنواؤ۔ جی بابا سائیں، کل لے کے جاؤں گا، زارون نے صوفے کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مہربان، آج میری سالگرہ ہے۔ ارے سالگرہ مبارک ہو عمل۔ مہربان، میں نے مبارک لینے کے لیے نہیں بتایا۔ تو پھر؟ مہربان نے چونک کر سوال کیا۔ چند دن میں میرا آئی ڈی کارڈ بن جائے گا اور پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ انتظام کر لیں کہ نکاح کے بعد ہم کہاں رہیں گے۔ عمل نے مہربان کو پھر ایک امتحان میں ڈال دیا۔ عمل، سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ کے بیٹھی ہو۔ تمہارے گھر والے ہر حال میں ڈھونڈ لیں گے، سمجھو میری بات کو۔ مہربان نے پھر عمل کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ میرے گھر والوں کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ یہ سب فکریں چھوڑ دیں اور جو میں کہہ رہی ہوں وہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں کچھ۔ مہربان نے عمل کو پھر سے ٹال دیا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔